अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज आप लोगों से एक अपना लाइफ जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं बहुत हेजिटेट होती थी कि किस तरह से आप लोगों से बात करूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ी है तो एक कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ, फिर आपसे मोहब्बत भी है, आप लोगों से मैं बात भी शेयर करती हूँ, अपना लाइफ जर्नी भी शेयर करती हूँ। आपको पता है कि इंसान जो है उसकी ख्वाहिशात मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। उन ख्वाहिशात को, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान तगोदो करता है, मेहनत करता है, वज़ाइफ जो है वो पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, सदका देता है, ज़कात देता है। जो हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे पे फ़र्ज़ है, हम सारी चीज़ें अदा करते हैं। तो लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं मायूस होना चाहिए। मैं आज आपको अपने लाइफ जर्नी से एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करने जा रही हूँ। ये सीरियसली इतना मेरे लिए करामत आज़मूदा चीज़ साबित हुई कि मैं खुद आज सोचती हूँ कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लाख दफ़ा शुक्र है। जब मेरी शादी हुई, मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब मेरी शादी के कुछ अर्सा पहले हुई। विद इन अ ईयर मेरे हस्बैंड की जॉब हुई और विद इन अ ईयर मेरी शादी हो गई। और आपको पता है कि जब जॉब स्टार्ट होती है तो इंसान के पास सेविंग स्टार्ट में नहीं होती। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी को, लाइफ को शुरू किया। बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारी लाइफ जर्नी रही है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे खुशहाल जो है उसमें रहते हैं सारा कुछ। लेकिन ये कि इंसानी ख्वाहिशात कभी भी हमें जो है वो पूरा नहीं होती। उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के साथ-साथ अगर अल्लाह की ज़ात का साथ हो, अल्लाह साथ हों, तो बहुत अल्लाह पाक करम नवाज़ी करते हैं। तो जैसे हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, तो जब मैंने देखा मेरे हस्बैंड की सैलरी है, हम 2 हैं, आगे इंशाल्लाह ताला हमारे पास उस वक़्त ना घर था। आपको पता है कि जब नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो मैं सेपरेट रह रही थी सारे इन-लॉज़ से, तो मेरे पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी। और हम लोगों की शादी जो हुई वो विंटर्स में हुई, तो आपको पता है जैसे सीज़न चेंज हुआ तो कपड़ों का भी एक आ जाता है कि आप लोगों ने कपड़े नए बनाने हैं समर्स के अकॉर्डिंग। फिर ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी तो मैंने जॉब खुद स्टार्ट कर ली, क्योंकि मैं शादी से पहले एक कह लें ना शौक, या एक कहता है बंदा कि मैं चले जी फ़ारिग हूँ ग्रेजुएशन करके तो मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर ली। तो मेरे अब्बू भी इस हक़ में होते थे कि बच्चियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। लेकिन शादी से पहले मैंने रिज़ाइन दे दिया। शादी के बाद जब मैंने देखा कि जी हम लोग दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तो मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की। माशाल्लाह माशाल्लाह करते-करते हमारे पास घर नहीं था, ख्वाहिशात इतनी थी। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कभी मेरी ऐसी ज़रूरत है जिसको उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मुँह से निकाली, उन्होंने मेरी ज़रूरत ना पूरी की। ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो रही थी, ख्वाहिशात के लिए मैं अल्लाह से दुआ करती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ कैसे पूरा होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने मुझे हमेशा तसल्ली दी कि अल्लाह बहुत करम करने वाला है, इंशाल्लाह हमें हर चीज़ मिल जाएगी। सब्र करना चाहिए, सब्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस जैसे ही हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, हमारे पास घर नहीं था, मैं लोगों का घर देखती थी, हमेशा हमेशा ख्वाहिश करती कि अल्लाह पाक मुझे भी घर दे, घर वाला बना, हमारे सर पे अपनी छत हो, हमारे पास गाड़ी हो, पैसा हो। पैसे की किसको ख्वाहिश नहीं होती, और पैसे के बगैर कोई चीज़ आती भी नहीं। आपको पता है पैसा बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो बस जैसे हम मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, हम लोगों ने कुछ सेविंग करना शुरू की। मेरी शुरू से वेरी फर्स्ट डे से ही आदत है कि मैंने कमेटी डालना शुरू की। कमेटी से ये हो जाता है कि आपका अगर कोई बड़ा काम हो, उससे आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो करते-करते इस तरह से, लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें ऐसी थी, 5 साल तक हम लोग अपना घर नहीं खरीद सके। बहुत लॉन्ग पीरियड था जिसमें हम लोगों के पास अपना घर नहीं था। गाड़ी हम लोगों ने ले ली थी इंस्टॉलमेंट पे, आपको पता है ये सारा प्रोसेस है, इंस्टॉलमेंट पे ले ली, इंस्टॉलमेंट भी देनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। और अल्लाह के एक हर काम में ना बेहतरी होती है। तो हमें तब समझ नहीं आ रहा था कि हमें औलाद क्यों नहीं हो रही। हमें औलाद नहीं थी 5 साल तक, घर भी नहीं था। मैं आज सोचती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के हर काम में इसलिए बेहतरी होती है। अगर हमारे पास बच्चा भी होता और घर भी नहीं था तो हम लोग ज़रूरतें किस तरह पूरी करते। लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी थी। हमें जिस वक्त हमारी बेटी पैदा हुई, हमने घर ख़रीद चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा। लेकिन ये कि आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि अल्लाह पाक ने करम तो किया, लेकिन करम किस तरह से किया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी। मेरी ना एक टीचर होती थी जब मैं स्कूल में जाती थी। आपको पता है मैंने अभी आपसे बात की है कि मैं स्कूल में मैंने टीचिंग शुरू कर ली थी शादी के बाद। तो हमारी इस्लामियत की एक टीचर होती थी, तो मैंने ऐसे उनसे बात करनी कि आप ही मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आती
کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی زندگی میں کرنی ہے، اس طرح تو ساری زندگی ہماری اسٹرگل میں گزر جائے گی، تو کس طرح سے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم پریشان نہ ہوا کرو، تم بس نا میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، تم نے یہ کر لیا کرنی ہے۔ تو سیریسلی جیسے میں نے اس کو شروع کیا، لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے آج شروع کیا ہے تو آپ کا فوری کوئی کام ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے کو کہتے ہیں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میری تعریف، اللہ کی ذات تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے، اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف ہم صرف اللہ کو یاد کر کے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا بیٹا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے یہ عمل آپ نے کر لیا کرنا ہے، تو اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، اتنا رزق دیں گے، اتنا سب کچھ دیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بس یہ کہ میں سوچتی رہتی تھی چلے ٹھیک ہے کرتی ہوں ایسے، تو نماز کی پابندی تو ہم سب پہ ضروری ہے، الحمدللہ بینگ اے مسلم ہم سارے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وظیفہ جو اس طرح کا عمل، وہ مجھے لگتا تھا ایکسٹرا چیز ہے، میں نہیں کروں گی، میرے سے ہوگا نہیں۔ لیکن جب یہ دیکھتی تھی نا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی کرنی ہیں، دیکھیے روٹین کی جو سیلری آتی اس سے تو ہمارا گھر ہی چل رہا تھا، تو سیونگ نہیں ہو رہی تھی، اب کیا کریں کیسے کریں؟ تو بس الحمدللہ میں نے، شکر ہے اللہ کا لاکھ دفعہ، میں نے نا وہ وظیفہ شروع کیا۔ آج میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرنے جا رہی ہوں میری پیاری بہنوں کہ آپ لوگوں نے اس کو یقین کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جس کے پاس جس چیز کی خواہش ہے، کمی ہے، آپ لوگوں نے اس سے اسی سے پورا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے جو بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ سن کر کہ میرے ہسبینڈ مجھے جب سیزن شروع ہوتا تھا تو 2000 روپے دیتے تھے، حالانکہ میری اپنی سیلری ہوتی تھی لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو دیتی تھی، تو وہ مجھے اس میں سے 2000 دیتے تھے کہ اپنے کپڑے خرید لو۔ لون کا جوڑا میرے خیال سے 400 450 کا ہوتا تھا اس وقت نا، تو میرے 4-5 جوڑے ہوتے تھے اور میں بناتی تھی، اور مطلب مزے سے زندگی گزرتی تھی۔ لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا ہر انسان کو کہ میرے پاس برانڈڈ کپڑے ہوں، میں سوسائٹی میں موو کروں تو میرے پاس اچھی چیز ہو، تو لیکن میں نے کبھی، اللہ کی ذات سن رہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اللہ پاک آپ نے اگر اس بندے کو نوازا ہے نا تو آپ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھے بھی نواز سکتے ہیں، اور اللہ نے یقین کریں کہ مجھے اتنا نوازا ہے، جتنا شکر ادا کروں لاکھ دفعہ اتنا کم ہے۔ بہت اللہ پاک نے مجھے نوازا، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کے دروازے جو ہیں وہ اسی طرح کھلے رہیں گے۔ اللہ پاک نے پھر مجھے بچوں سے بھی نوازا، گھر بھی دیا، گاڑی ہے، مطلب جو آسائش، جتنی آسائشیں، سکون کی چیزیں، پیسہ، رزق، کوئی چیز جو ہے نا اللہ پاک نے مجھے کمی نہیں رکھی، الحمدللہ۔ تو میں آپ لوگوں سے آج جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز یا مغرب کی نماز، عصر میں بھی بہت اس کی فضیلت ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب میں بھی بہت فضیلت ہے، لیکن میں مغرب کے بعد پڑھتی تھی کیونکہ مجھے اس کے بعد ہوتا تھا کہ میں تھوڑی فرصت مل جاتی تھی، مجھے فارغ ہوتی تھی، فری ٹائم ہوتا تھا، اسکول سے بھی تھکے ہوئے آنا، عصر کے ٹائم پھر میرے لیے تھوڑا سا ہو جاتا تھا، میں مغرب کے بعد اسے پڑھتی تھی۔ میں کیا کرتی تھی، 129 دفعہ 129 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 129 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یقین سے پڑھنی ہے کہ اللہ پاک کی آپ کی کوئی خواہش ہے وہ اس کو انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے، اور اینڈ میں بھی آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ایک روٹین بنا لیں، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، 15 منٹ میکسیمم آپ کو لگیں گے، تو یہ اتنا کوئی ٹائم نہیں۔ اگر انسان کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر ہم لوگ ادھر ادھر اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اگر اس کے ساتھ اگر ہم اللہ کا ذکر بھی کر لیں گے، اللہ کو بھی یاد کر لیں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا ہمیں اللہ پاک اتنا نوازیں گے کہ ہماری سوچ سے باہر ہوگا۔ تو بس یہ تھا میری لائف کا اتنا بڑا جو ٹرن اوور کہہ لیں، ایک چینج اوور تھا، میں وہ آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے تھا کہ میری بہنیں جو آج کل اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ، اور کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی، مطلب محرومی نہ ہو، تو مجھے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز سے محروم نہ ہو،
اس کے پاس ہر خواہش ہو اس کی پوری ہو، اس کے پاس ہر ضرورت کی چیز ہو. ابھی بھی میں کئی دفعہ سوچتی ہوں اچھا یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنی خواہشات کی تگ و دو میں لگے رہنا. تو آج بھی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ ضرور کرتی ہوں. ویسے میں نے معمول بنایا ہوا، تسبیح کرنا میری ایک معمول کی عادت ہے. جو بھی تسبیح مجھے پتہ چلتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، میں ضرور وہ تسبیح کرتی ہوں. 10 منٹ نکالوں، 15 منٹ نکالوں، لاؤنج میں بیٹھی ہوں، گپ شپ کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کروں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے آپ سب کو کہ اپنا جو ٹائم ہے، قیمتی ٹائم ہے، اس کو آپ تسبیحات میں گزاریں. اتنا سکون آتا ہے. میری رمضان میں ماشاءاللہ ہمارا گروپ ہے، اس میں ہم لوگ مل کر سب تسبیح کرتے ہیں، اور اتنا ہم لوگ اللہ پاک کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کو اللہ پاک اس کا ضرور اجر دے گا، اور دیتا بھی اللہ پاک کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بس اب میں بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میکرونی آج بچوں کی فرمائش ہے. تو اچھا، میں نے آج آپ لوگوں سے ایک ٹپ بھی چھوٹی سی شیئر کرنی ہے کہ جب میں میکرونی کو بوائل کرتی ہوں نا، میں اس میں تھوڑے سے آئل کے ڈراپ ڈال لیتی ہوں. تو ایک تو وہ چپکتی نہیں ہے، بناتے ہوئے بڑی مزے کی سپریٹ ایک دانہ ملتا ہے. اور ایک اور چیز میں نے آپ سے ٹپ شیئر کرنی ہے کہ میرے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ فوڈ آرڈر کرتے ہیں کسی بھی جگہ سے آتا ہے، تو ہمیں بہت سارے ان کے پاس پاؤچز ہوتے ہیں، کیچپ کے، چلی کے، گارلک کے. وہ سارے میں موسٹلی ہمارے بچے میرے یوز نہیں کرتے، تو اس طرح روٹین میں وہ کیچپ کھاتے ہی نہیں ہیں. میں کیا کرتی ہوں، وہ سارے پاؤچز جو ہے میں سنبھال کر رکھتی ہوں. پھر اس کو کیا کرتی ہوں کہ جب بھی میں نے اس طرح کا کوئی چائنیز بنانا ہے، کچھ بھی اس طرح کا چائنیز جس میں کیچپ ڈلنی ہے، وہ پاؤچ میں اس کو ری یوز کرتی ہوں، اس کو یوز کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز بہت مہنگی ہے. پیسہ وہی چیز آ گئی، پیسہ ہمیں اللہ پاک دیتا ضرور ہے، اللہ پاک بہت ہمیں نوازتا ہے، لیکن اللہ پاک کے گھر میں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کا یہ بھی ایک ہمیں ایک تلقین ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے رزق کو، اپنی چیزوں کو ضائع مت کرو. اور جس گھر میں رزق کو ضائع نہیں کیا جاتا وہاں بھی اللہ پاک کی بہت برکت ہوتی ہے. اور رزق کو ضائع نہ کیا کریں. دیکھیں اب یہ جو آپ کے پاس پاؤچز آتے ہیں، اس کی بھی آپ نے پیمنٹ ہی ایک طرح سے کی ہوتی ہے، پیمنٹ ہی کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بھیجتے ہیں. تو میں یہ ضائع نہیں کرتی، میں اس کو کٹ کرتی ہوں. اب میں نکالوں گی، ابھی آپ دیکھیے گا پوری ایک باؤل بن جائے گا، ایک کٹوری بن جائے گی. اور یہ میرے ایک دفعہ جو میکرونی بنی اس میں بہت انف ہوگی. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب آپ کے پاس رزق نہیں ہوتا، جب چیزیں نہیں ہوتی، تب بھی تو ہمیں قدر ہوتی ہے نا. اور جب ہمارے پاس فراوانی ہو، زیادہ ہو، تو ہمیں اس کو سنبھال کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. پیسہ اللہ پاک دیتے ضرور ہیں، لیکن اس کو ہی دیتے ہیں جو اس کی قدر بھی کرتا ہے. چلو اب اس کو بند کرو. اپنے پیسے کو، اپنی چیزوں کو سوچ سمجھ کر یوز کریں، اس کو ضیاع نہ کیا کریں، ضائع مت کیا کریں. اللہ اسی گھر میں برکت پیدا کرتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں جس گھر میں رزق کی قدر کی جاتی ہے، اس رزق کو سنبھالا جاتا ہے. تو اپنا سب اسی طرح میں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اپنی ساری بہنوں سے، اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کرتی رہوں گی. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. کوشش میری ہوتی ہے جو اچھی چیز ہو میں آپ سب سے شیئر کروں، اور جو اپنا لائف ایکسپیرینس ہو، سچی چیز ہو، جو جھوٹ مجھے بالکل نہیں پسند، جو میری اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. یوز بھی کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے اپنے کھانے میں یوز کی ہے، نہ کہ صرف کاٹ کر آپ کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. تو کوشش یہی ہوگی کہ جو سچی، اچھی اور چیز بینیفیشیل ہوگی، آپ کے لیے کارآمد ہوگی، وہی آپ سے شیئر کروں. اپنا سب بہت بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.